اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کی، کہ سینہ مبارکہ اور قلب اطہر، آپ کا جو سینہ اقدس تھا وہ کشادہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا قلب یہ پہلا قلب ہے جس میں اسرار الہیہ اور معارف ربانیہ ودیعت رکھے گئے، کیونکہ آپ بوجوہ صورت نوری سب سے پہلے پیدا کیے گئے۔ اور ناظرین و سامعین، یوں سمجھ لیں کہ اب جو حضور نبی کریم علیہ السلام کا قلب اطہر ہے، اس کی وسعت کا جو بیان ہے وہ طاقت بشری سے خارج ہے۔ 4 مرتبہ فرشتوں نے آپ کے سینہ اقدس کو چیرا اور ناظرین اس کو شق کیا اور قلب اطہر کو نکال کر جو ہے وہ دھویا اور اسے ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ اسی کی طرف اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھولا؟ یہی وجہ ہے کہ جو اسرار آپ کے قلب شریف کو عطا ہوئے وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں ہوئے، اس میں آپ یکتا ہیں اور نہ کسی اور مخلوق کا قلب اس کا متحمل ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے قلب شریف کی نسبت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری آنکھ سو جاتی ہے مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اب آ جائیے ناظرین شکم اقدس پر، یعنی آپ کا پیٹ مبارک۔ آپ سواء البطن و صدر تھے، یعنی آپ کا شکم اطہر یعنی پیٹ مبارک اور سینہ اقدس یہ دونوں کے دونوں ہموار اور برابر تھے، کیونکہ عام طور پر ناظرین پیٹ نکلا ہوا ہو تو یہ حسن میں شمار نہیں ہوتا، پیٹ بالکل صحیح ہو اور ناظرین پیٹ نکلا ہوا نہ ہو تو یہ بڑا اچھا تصور کیا جاتا ہے۔ نہ تو شکم سینے سے اور نہ سینہ شکم سے باہر تھا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو دیکھا، گویا کاغذ ہیں ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہ کیے ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو بول اور براز شریف تھا، تمام فضلات آپ کے پاک تھے، جیسا کہ احادیث کثیرہ سے یہ بات ثابت ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے ناظرین وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 76 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو ناظرین آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ ناظرین و سامعین یہاں پر دیکھیں، تصاحبنی، لا تصاحبنی، اب یہاں وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس سے لا تصاحبنی ہی پڑھا جائے گا۔ اور عذراً، وہاں پر 2 زبر کی تنوین ہے، عذراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں عذرا پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقفے، اور اندر آپ دیکھیں 76 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 76 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔
قولا ایک کلمہ، ان دوسرا، سألتو تیسرا، کا چوتھا، ان پانچواں، شیئن چھٹا، بعد ساتواں، فا آٹھواں، لا تصاحب نواں، قد دسواں، بلغتا گیارہواں، من بارہواں، لدن تیرہواں، اذرا چودہواں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ قال ان سألت علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے سألتک، ان سألتک، ان میں نون ساکن ہے، اس کے بعد سین حرف اخفا آ رہا ہے، تو نون ساکن کو یہاں پر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناک میں آواز دے جا کر گنگنانا، اسے اخفا کہتے ہیں۔ ان سألتک عن شیئن، ان میں بھی نون ساکن ہے، اس کے بعد شین حرف اخفا ہے، تو یہاں بھی نون ساکن کو اخفا کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ شیئن میں حمزہ کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اسے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ شیئن بعد، بعد علیحدہ، ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بعدها، شیئن بعدها، فا لا تصاحبنی، فلا تصاحبنی، صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ تصاحب با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ فلا تصاحبنی، قد بلغت، قد بلغت، قد میں دال ساکن ہے لیکن چونکہ یہاں قلقلہ ہے یعنی حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ قد بلغت نہیں، قد بلغت، من لدن علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے لدنی۔ اچھا من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد لدن کا لام آ رہا ہے تو نون ساکن کو لام کے ساتھ ملا کر لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ من لدنی پڑھنا غلط ہے، من لدنی عذراً، یہاں را پر 2 زبر کی تنوین پر کر کے پڑھا جائے گا، اور 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو وقف کی صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ من لدنی عذراً، یہاں وقف کریں گے تو عذرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ کریں گے۔ قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتک، عن شیئن فلا تصاحبنی، قد بلغت من لدنی عذرا۔ آیت نمبر 76 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اعراب لگاتے ہیں۔ قال ان سألتک عن شیئن فلا تصاحبنی، قد بلغت من لدنی عذرا۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ آج کا سبق ہم یہاں لکھ چکے ہیں۔
اب دیکھتے ہیں کہ اسما یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، یہاں پر یا ضمیر نمبر 1 آئے گا، یہاں پر بھی یا ضمیر نمبر 1 آئے گا۔ دوسرا اسم ہے شیئن، تیسرا اسم ہے لدن، چوتھا اسم ہے عذرا۔ تو کل ملا کر ناظرین 4 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا فعل ہے قال، دوسرا فعل ہے سألت، تیسرا ہے لا تصاحب، چوتھا ہے بلغت۔ تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ان، دوسرا ان، تیسرا فا، چوتھا قد، پانچواں من۔ تو کل ملا کر ناظرین 5 حروف ہیں۔ تو اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ناظرین اسما ہم لکھیں گے۔ تو پہلا اسم ہے کا اور یا، کا اور یا۔ اچھا جی، دوسرا اسم ہے شیئن، تیسرا اسم ہے لدن، اور چوتھا اسم ہے عذرا۔ چار اسما ہو گئے، اور افعال پہلا فعل ہے قولا، پہلا فعل ہے قولا، دوسرا فعل ہے سألتو، ہم نے یہاں پر الگ طریقے سے اس لیے لکھا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس طرح بھی لکھنا صحیح ہے اور یوں بھی لکھنا صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد لا تصاحب، اور چوتھا فعل ہے بلغت۔ چار افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو ان جو ہے وہ پہلا حرف ہے، دوسرا حرف ہے ان، تیسرا ہے فا، چوتھا ہے قد، پانچواں ہے من۔ چار اسما، 4 افعال اور 5 حروف، تو کل ملا کر کتنے ہوئے ناظرین؟ کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ آ جائیے ناظرین اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ شیئن، شیئن کا معنی کیا ہوگا؟ ایک شے، ایک چیز،
اشیاء اس کی جمع ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ اچھا، یہ شے اور اشیاء یہ دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لدن۔ لدن کا معنی ہوتا ہے پاس، لدن کا معنی ہوتا ہے پاس۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ضمیریں لگاتے رہیں، لدن ہو اس کے پاس، لدن ہما ان دونوں کے پاس، لدن ہم ان سب کے پاس، اسی طریقے سے لدنی میرے پاس، لدنا ہمارے پاس یا ہم سب کے پاس۔ عذرا، عذرا کا معنی عذر ہی ہے، اور یہ عذر ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب ناظرین آ جائیے افعال کی جانب۔ قولا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ اور ناظرین یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا۔ قولا یقول قولا، قول اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قول کا معنی ہے بات۔ سألت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی ہے میں نے سوال کیا، میں نے سوال کیا۔ اب یہاں پر ان داخل ہے، ان یہاں شرط کے لیے ہے، اور شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ ان سألتو کا معنی کیا ہوگا؟ اگر میں سوال کروں، ان سألتو اگر میں سوال کروں کا آپ سے، ان سألتو کا اگر میں آپ سے سوال کروں۔ سأل یسألو سوال، سوال عام طور پر اس کا مصدر ہے سوال، یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم سوال کہتے ہیں لیکن یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین، لا تصاحب، لا تصاحب فعل نہیں حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ لا تصاحب اس کا معنی ہے کہ آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، نی مجھے، لا تصاحبنی آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ بلغتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تو پہنچ چکا یا آپ پہنچ چکے۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ ان یہ شرط کے لیے استعمال ہوا یہاں پر، اس کا معنی ہے اگر۔ ان کا معنی ہے سے، اور ان اور من کا معنی بھی سے ہے۔ من تبیین کے لیے، تبعیض کے لیے آتا ہے وغیرہ، اور ان جو ہے یہ اعراض کے لیے آتا ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے، ورنہ دونوں کا معنی سیم ہے سے، لیکن ان دوری کے لیے، اعراض کے لیے آتا ہے، من تبیین کے لیے، تبعیض وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور من وعن عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد ہے فا، فا کا معنی ہے پس یا تو، قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ قد، یہ اس کا معنی تحقیق یا بے شک ہوتا ہے، یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے، اور فعل ماضی کو ماضی قریب کے معنی میں کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ من کا ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 4 اسماء، 4 افعال، 5 حروف، 13 کلمات ہیں۔ 13 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 شے اور اشیاء، نمبر 2 عذر، نمبر 3 قولا میں قول، نمبر 4 سألتو میں سوال، نمبر 5 ان میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ قاف علی زبر قا، لام زبر لا، قالا، حمزہ نون زیر ان، سین زبر سا، حمزہ لام زبر ال، تا پیش تو، کاف زبر کا، ان سألتو کا، عین نون زبر ان، شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ام، شی ام، عن شی ام، با عین زبر با، دال زبر دا، ہا الف زبر ہا، بعدہا، عن شیء بعدها، فا زبر فا، لام الف زبر لا، تا پیش تو، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، حا با زیر حب، نون یا زیر نی، فلا تصاحبنی، یہاں وقف کریں گے تو فلا تصاحبنی ہی پڑھا جائے گا۔ قد، قاف دال زبر قد، با زبر با، لام غین زبر لغ، تا زبر تا، بلغتا، قد بلغتا، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، نون یا زیر نی، مل لدنی، عین ذال پیش عذ،
را دو زبر ون عذرن، یہاں وقف کریں گے تو عذرا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ قال انہوں نے فرمایا یا انہوں نے کہا، ان اگر سألتو میں سوال کروں کا آپ سے، ان سے، شیئن کسی چیز، بعدا بعد ہا اس کے، فا تو لا تصاحب آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، نی مجھے، قد بے شک بلغتا آپ پہنچ چکے، من سے، لدنی پاس، یا میرے، عذرا عذر۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، آسان فہم ترجمہ بھی۔ اب انشاءاللہ تفسیر ناظرین آیت نمبر 76 کی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین یہ سیکنڈ واقعہ تھا، اور اس کے بعد ظاہر کہ ہم نے آپ کو بتا چکے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے تھوڑا تاکید کے ساتھ تنبیہ فرمائی، اور لکا نسبت بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، ہرگز نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ نے ضد فرمائی تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اب دوسری مرتبہ یہ ہوا تو اب تھوڑا تاکید کے ساتھ تنبیہ ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر بطور ادب، بطور تواضع، کیونکہ آپ اس وقت سیکھ رہے تھے، تو آپ نے بطور تواضع، بطور ادب یہ فرمایا کہ اگر اس کے بعد اب میں آپ سے سوال کروں تو آپ پھر مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، کیونکہ اب حد عذر کو معاملہ پہنچ چکا ہے، آپ اپنی جگہ حق بجانب ہیں، اور ظاہر ہے کہ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے صبر نہیں کیا اور میں فوراً بول پڑا۔ آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ جب تک میں نہ بتاؤں تو آپ مجھ سے پوچھے گا نہیں، میں نے اس بات کو ایکسیپٹ بھی کیا تھا، لیکن پوچھ بیٹھا۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نبی کی نبوت کا منصب یہی ہے، رسول کی رسالت کا منصب یہی ہے کہ ناظرین وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر
کبھی نہیں چھوڑتا، ان کا منصب یہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی بظاہر اگر خلاف شریعت کام ہوگا، کسی نبی کسی رسول علیہ السلام کے سامنے ہوگا تو وہ صبر نہیں کر پائیں گے اور وہ اپنے اعتبار سے اسے روکیں گے۔ ناظرین و سامعین، آج بہت ایک بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو ہے یعنی ایک طریقے سے ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھیں تو 6 پارے کے آخری صفحے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ کانوا لا یتناہون، کہ بنی اسرائیلیوں پر جو عذاب آتا تھا ناظرین، تو فرمایا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ انہوں نے بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دیا تھا، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ صرف مولویوں پر لازم نہیں ہے یا اہل دین جو کہلاتے ہیں ان پر صرف لازم نہیں ہے، ہر شخص پر اپنے اپنے اعتبار سے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ لازمی ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے حدیث پاک پچھلی مرتبہ سنائی تھی پچھلے پروگرام میں کہ تم میں سے کسی کے سامنے اگر کوئی برا کام ہو رہا ہو تو اسے چاہیے کہ ہاتھوں سے روکے، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو زبان سے روکے، یہ علماء کا کام ہے۔ اور اسی طریقے سے عوام الناس کے لیے کیا ہے کہ اگر وہ نہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے روک سکتے ہیں کہ بھئی فتنہ ہوگا، تو پھر کمزور ترین ایمان کا حصہ یہ ہے کہ وہ دل میں برا جانتے ہوئے وہاں پر تماشا نہ بنے، بلکہ وہاں سے پھر نکل جائے، وہاں پر تماش بین نہ بنے۔ ناظرین و سامعین، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کہیں پر اگر غیر شرعی کام ہے اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے نہ جانے سے بہت فرق پڑے گا اور کیا کہتے ہیں اگر میں اس سے کہوں گا کہ جی یہاں پر غیر شرعی کام ہے، اس کو بند کروائیے تو میں آؤں گا، تو اور اسے پوری امید ہے، یقین ہے کہ وہ اس کے کہنے پر بند کر دے گا اور غیر شرعی کام نہیں کرے گا، تو پھر ناظرین اس کو چاہیے کہ وہ کہے۔ اگر ایسا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں کہوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ الٹا میرے خلاف فتنہ ہو جائے گا، تو پھر کم از کم یہ کرے کہ اس جگہ سے اجتناب کرے، اور بعض اوقات ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عام طور پر حکم یہ ہے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو کہ بڑی عجیب و غریب حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ ایک دنیا کے ایک کونے میں ایک شخص ہے اور بہت دور کہیں دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی نیکی ہو رہی ہے، اور اس شخص کی تمنا ہے کہ کاش کہ میں بھی وہ نیکی کرتا، لیکن وہاں جا نہیں سکتا، وہاں پہنچ نہیں سکتا اور وہاں پر جا کر نیکی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص وہاں پہنچ نہیں سکتا نا، لیکن اس کی تمنا ہے، تو نیکی نہ کرنے کے باوجود بھی، وہاں شامل نہ ہونے کے باوجود بھی وہ نیکی کرنے والوں میں شامل ہوگا، اسے ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی تمنا تھی، اس کی طاقت اگر ہوتی تو وہاں پر پہنچتا۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو ایک جگہ موجود ہے اور دنیا کے کسی اور کونے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی خطائیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس کی تمنا ہے کہ میں بھی وہاں پر پہنچوں اور میں بھی اس میں شامل ہوں، اور وہ اس کی طاقت نہیں، استطاعت نہیں، وہاں پر نہیں پہنچ پاتا اور پہنچنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ پہنچا نہیں لیکن اس کی تمنا تھی کہ کاش میں بھی اس مقام پر معاذ اللہ ہوتا اور اس گناہ میں بھی شامل ہوتا، تو گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی وہ ان گناہوں میں شامل ہے، اس لیے کہ اس کی تمنا تھی۔ تو لہٰذا ناظرین و سامعین، کہیں پر بھی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں پر بالکل بے بسی ہو، آپ جانتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کم از کم دل میں برا جانے کہ اگر آپ کے کہنے سے فتنہ ہوتا ہے تو دل میں برا جانے، کم از کم ایمان کا کمزور ترین حصہ تو اپنائیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے وقتوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ پرانے وقتوں میں جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کیا جائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا الہ العالمین، اس میں 40,000 اور ایک روایت ہے کہ
60,000 نیکوکار بھی ہیں، تو فرمایا کہ ان پر بھی میرا عذاب نازل کر۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ ان کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی ہیں اور وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ روکتے نہیں ہیں، تو گویا کہ وہ ان میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا جو ناظرین جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں ہر وقت ہر آن اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اپنے اعتبار سے اس پر لازم فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہے ہیں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا۔ ان میں آپ نے اخفا کرنا تھا، عن شیئن، آپ نے اس کو سادے طریقے سے پڑھا عن شیئن، ٹھیک ہے؟ اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میں زینب مرتضیٰ بات کر رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ میں کشف بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلا والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہنا تسلا بات سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدنی عذرا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر
4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور یہ پروگرام اگر یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔